اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ سورۃ الاحزاب کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورت کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی کے حکم سے ہوتی ہے۔ یا ایہا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر آپ تقوی پر قائم دائم رہیے۔ اتق اللہ معنی دم علی التقوی، جو تقوی آپ کے اندر موجود ہے اللہ کا خوف، اس پر آپ قائم دائم رہے۔ جبکہ سورت کا اختتام ایمان والوں کو تقوی کے حکم سے ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی پر قائم دائم رہو۔ ابتدا اور انتہا کے اس جوڑ میں اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ تقوی ہی مقصود و مطلوب ہے، اور تقوی کے ذریعے بندہ سعادت مند بنتا ہے اور اس کی زندگی منظم ہوتی ہے۔ سورت کا بنیادی محور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ الاستسلام لامر اللہ و شرعہ۔ اس صورت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اس کو سورۃ الاحزاب کہا جاتا ہے۔ جنگ احزاب یا خندق وہ تو 5 ہجری میں ہوئی، لیکن اس صورت کا کچھ حصہ اس سے پہلے نازل ہوا، عربوں کے کچھ رسوم کی اصلاح کے لیے اور جاہلیت کی اصلاح کے لیے۔ اس جنگ کا محرک اصل میں وہ یہودی بنے تھے جو احد کے بعد مدینہ سے جلا وطن کیے گئے، بنو نذیر کی یہود، اور جا کے خیبر میں وہ پناہ گزین ہو گئے۔ احد میں کچھ شکست کے بعد دشمنوں کے حوصلے کچھ بڑھ گئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا دشمن صرف ایک تھا، مشرکین، لیکن مدینہ منورہ میں اب دشمن 3 ہو گئے۔ سارے مشرکین مکہ اور یہود اور منافقین، جو منافقین مسلمانوں کی صفوں میں موجود تھے۔ ہر وقت مدینہ پر خوف و ہراس رہتا تھا۔ عرب کے بعض قبائل نے رسول اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا، چوٹی کی 70 قاری دھوکے سے لے گئے، ان کو شہید کیا۔ مدینہ میں بنو قریظہ کے یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے پر تھے، لیکن جو بنو نذیر کی یہود خیبر میں آباد تھے، انہوں نے ایک وفد بنایا 20 آدمیوں کا، اور جا کے مکہ کے مشرکین سے ملے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فیصلہ کن جنگ پر آمادہ کیا تاکہ ان کی جڑ کاٹ دی جائے۔ ان کے حوصلے بھی بڑھ گئے اور پورے عرب قبائل میں انہوں نے گشت کیا۔ ہمیشہ سے اسلام کے خلاف جنگوں کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مدینہ پہنچتے 10,000 کی لشکر مکمل ہو گئی، جبکہ مدینہ کی کل آبادی 10,000 سے کم تھی، 10,000 تھی یا اس سے کم، اور اس میں بھی لڑنے والے مجاہدین جنگجو وہ 3,000 تھے، اور منافقین کی تعداد بھی 3,000 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹیلیجنس کو یہ بات معلوم ہو گئی تو یہ خبریں آپ تک پہنچتی رہتی تھی۔ آپ نے صحابہ کا اجلاس بلایا، مشورہ کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کو دی گئی مدینہ کے سامنے کی طرف سے، اور 30 آدمیوں نے یہ خندق کا کام 20 دن میں مکمل کیا۔ ہر 10 آدمیوں کو
10 ہاتھ 15 فٹ گہری خندق کھودنے کی ذمہ داری سونپی گئی اور انہوں نے 20 دن میں یہ کام مکمل کیا۔ اس وقت اقتصادی حالت بھی بہت ابتر تھی، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، مسلمان پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے تھے۔ منافقین بھی طنز کرتے تھے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے اور کہتے ہو کہ ہم قیصر و کسریٰ کو فتح کریں گے۔ ان لشکروں نے مدینہ کا محاصرہ کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غیر مرئی لشکروں کے ذریعے اس صورت میں تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم جنودا لم تروها۔ ایسے لشکر اللہ نے بھیجے، مسلمانوں نے نہیں دیکھے، اور ہوا آئی بغیر جنگ کے واپس چلے گئے۔ منافقین بری طرح رسوا ہو گئے۔ منافقین تو یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم مسلمان ہو گئے نا، اب تو ہماری تجپوشی ہوگی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، لیکن یہ ابتلاءات تو آتے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں پہلے 3 اہم باتوں کی اصلاح کی گئی۔ سب سے پہلے غلامی کا مسئلہ۔ جب اسلام آیا اس وقت عربوں میں غلام بہت زیادہ تھے، غلاموں کو بہت کمتر سمجھا جاتا تھا، ایک تیسری مخلوق وہ سمجھی جاتی تھی، معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا، وہ آپ کا آزاد کردہ غلام تھا، وہ غلام تھا، آپ نے آزاد کیا اور اس کو بیٹا بھی بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 اہم امور، ایک غلامی کا مسئلہ، ایک منہ بولے بیٹے متبنہ کا مسئلہ، اور ایک زہار کا مسئلہ، یہ وہ مسائل تھے کہ اس کے خلاف کچھ کرنا یا آواز اٹھانا بہت بڑا مشکل تھا، اور طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں کام اس کی اصلاح پیغمبر علیہ السلام سے کرائی۔ زید ابن حارثہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب رضی اللہ سے طے کیا، انہوں نے انکار کیا، اس لیے کہ وہ غلاموں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، تو ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن حکم آیا، چونکہ اللہ کے رسول یہ وحی سے کر رہے تھے، حکم آیا کہ جب اللہ اور رسول فیصلہ کرے تو کسی مومن یا مومنہ کو پھر اختیار نہیں رہتا ہے۔ وہ راضی ہو گئے، لیکن پھر بھی اپنی اسی طبیعت کی بنا پر نبا نہ ہو سکا، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہت چہیتے تھے، وہ بھی شکایت کر رہے تھے، تو آخر طلاق ہو گئی، اور پھر دلجوئی کی ایک ہی صورت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس سے نکاح کیا۔ تو کسی حد تک غلاموں کو درجہ ملا، اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ غلام کے ساتھ آزاد عورت بھی نکاح کر سکتی ہے، اور یہ بھی معاشرے کے بہترین لوگ ہیں جن کو تم انتہائی خسیس سمجھتے ہو، تو معاشرے میں ان کو یہ مقام دیا گیا ہے۔ دوسرا مسئلہ متبنہ کا تھا، منہ بولے بیٹے، اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اس کی بیوی بہو سمجھی جاتی تھی، اس کے ساتھ نکاح حرام سمجھا جاتا تھا۔ اس کی اصلاح بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کرائی، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب کے ساتھ آپ نے نکاح کیا۔ تیسرا مسئلہ زہار کا تھا، میاں بیوی میں انبن ہو جاتی تو شوہر غصے میں آ کر کہتا انت علیہ کا ظہر امی، تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، اس سے وہ بیوی حرام ہو جاتی تھی۔
اب شریعت نے اس کی بھی اصلاح کی، اس کا کفارہ صورت قد سمع اللہ میں ہے، صورت مجادلہ میں ہے، کفارہ بیان کیا گیا کہ یہ لغو لفظ ہے۔ تو ان تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے دل میں، ایک شخص کے پیٹ میں دو دل نہیں بنائے، ایک ہی دل ہے، اور ایک ہی وقت میں ایک ہی حقیقت تسلیم کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مومن بھی ہو اور کافر بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ کافر ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان بھی ہو، کفر بھی ہو، ایک حقیقت ہوگی، دوسری نقلی چیز ہوگی۔ اسی طرح ایک شخص مسلمان بھی ہو، منافق بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اوپر سے مسلمان ہے اور دل کے اندر نفاق ہے تو وہ منافق ہی شمار ہوگا، مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ دو دل نہیں ہے کہ ایک میں ایمان ہو اور ایک میں نفاق ہو۔ اسی طرح ایک شخص کا ایک ہی باپ ہو سکتا ہے، اس کے دو باپ نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوسرا باپ نقلی ہوگا، وہ حقیقی باپ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا منہ بولا بیٹا یہ نقلی بیٹا ہے، اس کا باپ بھی نقلی ہے، لہٰذا نہ اس کو میراث ملے گی اس کی وجہ سے، اور نہ اس کی بیوی اس نقلی باپ پر حرام ہے۔ تو یہ عملاً اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے کروایا اور یہ بتا دیا کہ متبنہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ زید ابن حارثہ ہے، باپ کی طرف منسوب کر کے اس کو پکارو، ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ۔ اس طرح انسان کی دو مائیں نہیں ہو سکتی۔ اس کے اصل ماں تو وہ ہے جس ماں نے اس کو جنا ہے، بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی۔ لہٰذا اب یہ لغو لفظ ہے، اس کے لیے کفارہ ادا کرے گا، اور بیوی ماں نہیں ہے، اس کی ماں وہ ہے جس نے اس کو جنا ہے۔ اس لیے تینوں بڑے خطرناک باتیں تھی اور بڑے طعن و تشنیع کا خطرہ تھا، اور اللہ کے رسول کو بھی اس سے پریشانی تھی۔ تو صورت میں اللہ نے کیا فرمایا، وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَىٰ۔ دیکھو عبادات کرنا آسان ہے، نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، تلاوت کرنا، لیکن رسم توڑنا بہت مشکل ہے، اس میں طعن سننے پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا، اس لیے درود شریف کا حکم اس صورت میں ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام کا حکم اس صورت میں کیوں ہے کہ اللہ کے رسول نے ان رسومات کو توڑا اور طعن و تشنیع کو برداشت کیا، عملی طور پر اس کو توڑ دیا متبنہ کے رسم کو، تو اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر کو آفرین کہتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی پیغمبر کو کیا کہو، آفرین، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، شاباش کہو پیغمبر کو، کیونکہ رسم توڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو سورت کی شروع میں ان تین اہم باتوں کی اصلاح کی گئی، جس میں عرب جاہلیت سے مبتلا تھے، اور پھر جنگ احزاب کا تذکرہ ہے سورت میں۔ سورت کے اندر جو بنیادی موضوعات ہے وہ یہ ہے، اللہ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت عظیم ہے، بہت اونچا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خطابات کیے اس میں آپ کا نام ذکر نہیں کیا، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اس سے خطاب کیا گیا۔ آیت نمبر 1، آیت نمبر 28، آیت نمبر 45، آیت نمبر 50۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا حکم ہے۔ 56 نمبر آیت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ صلاۃ سلام دونوں
عبادت ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول قد عرفنا السلام علیک، سلام تو ہم نے پہچان لیا تحیات میں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف الصلاۃ علیک، صلاۃ آپ پر کیسے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے پھر بتا دیا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس لیے درود عبادت ہے، اس کا کم، ہر عبادت کا کم کیف متعین ہوتا ہے، کیسے کیا جائے، کس طرح کیا جائے، یہ شریعت کی طرف سے متعین ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے کرے تو وہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو درود شریف عبادت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے صلاۃ و سلام پر، اس کا نام ہے المنتقى جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی خیر الانام، کہ درود کے الفاظ کتنے صحابہ سے مروی ہے، درود شریف کی کیا فضائل ہے اور کتنی صیغوں کے ساتھ ہے۔ لہذا اگر کوئی نعتیہ کلام بنائے اور اس کو درود شریف کا درجہ دے اور اس کو عشق رسول کا معیار بنائے، کہ کسی خاص دن میں حلقہ بنا کر کھڑے ہو جائے اور اس کو پڑھے، تو وہ تو عاشق رسول ہے، کوئی پیغمبر کی درود پڑھے تو وہ گستاخ رسول ہے۔ کوئی نعتیہ کلام وہ ایک جذبے کا اظہار ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کو درود کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ درود تو عبادت ہے، عبادت کون بنا سکتا ہے؟ اس طرح صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی ذات کو ایمان والوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جنگ کے تناظر میں بھی اللہ کے رسول اسوہ حسنہ ہے، اور یہ عام قانون بھی ہے، آپ بہترین نمونہ ہے زندگی کے تمام شعبوں میں۔ کیا مطلب؟ آپ نے ایک کام کیا ہے، اس کا کرنا سنت و دین ہے، اور آپ نے ایک کام نہیں کیا ہے، چھوڑا ہے، اس کا چھوڑنا سنت ہے۔ اتباع فعل میں بھی ہے اور ترک میں بھی ہے۔ لوگ فعل میں تو اتباع کو سمجھتے ہیں کہ یہ کام سنت اس لیے کہ رسول اللہ نے کیا، لیکن جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا دین ہے، اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ بھائی نہیں کیا نا تو یہ دین نہیں ہے۔ اس طرح صورت میں اس بات کا حکم ہے، آیت نمبر 53 اور 69 میں، کہ اللہ کے رسول کو اذیت مت پہنچاؤ۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، آداب طعام میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی کے گھر میں دعوت ہو، وقت سے پہلے مت جاؤ، بعد میں باتیں نہیں کرو، وہاں سے چلے جاؤ۔ فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ عمل پیغمبر کو اذیت دیتا ہے تو اس کو اذیت مت دو۔ آیت نمبر 53 اور 59 میں یہ بیان کیا گیا۔ 69 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت بنو پیغمبر کی اذیت میں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی، ان پر الزام لگایا تھا۔ آیت نمبر 57 میں ان لوگوں کو عذاب مہین کی دھمکی دی گئی جنہوں نے پیغمبر کو اذیت پہنچائی۔ ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم عذابا مہینا۔ اس طرح صورت میں تقویٰ کا امر الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا۔ کس کو دیا؟ سب سے پہلے پیغمبر کو دیا، یا ایھا النبی اتقوا اللہ۔ امہات المؤمنین کو دیا، 55 نمبر آیت، واتقین اللہ۔ تمام ایمان والوں کو دیا، 70 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اس طرح صورت میں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم، اللہ کے اوامر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا بیان ہے۔
ایمان والوں نے سر تسلیم خم کیا جب احزاب کو دیکھا، منافقین کی طرح خوفزدہ نہیں ہو گئے۔ آیت نمبر 22، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ امہات المؤمنین نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ آیت نمبر 28-29، جب ان کو اختیار دیا گیا کہ اللہ اور رسول کے پاس جو کچھ ہے وہ پسند یا دنیا کی زینت، تو انہوں نے اللہ اور رسول اور دار آخرت کو پسند کیا۔ ان کن تردن الحیات الدنیا وزینتها تعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فاعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ 36 نمبر آیت میں اختیار کی نفی کی گئی کہ جب اللہ کا حکم ہو جائے کسی مومن مرد عورت کو پھر اختیار نہیں رہتا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ 38 نمبر آیت میں اس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو فرض کیا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، نبی اس کے سامنے تابع ہو گیا اور اللہ کے اس حکم پر فوراً عمل کیا۔ اس طرح نزول حجاب کے وقت 59 نمبر آیت میں جب پردہ نازل ہو گیا مسلمان عورتوں نے فوراً اس کو مان لیا۔ اس طرح صورت میں قدیم عادات اور رسومات کا ابطال کیا گیا ہے اور اللہ کے منہج کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے متبنہ کی رسم کو ختم کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 4-5 میں، اور جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے بے پردہ نکلنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ 33 نمبر آیت میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اس طرح گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہونا نہ ہونا اور پھر وہاں کھانے کے بعد باتوں کے لیے نہ بیٹھنا۔ 53 نمبر آیت، 35 نمبر آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ تکالیف شرعیہ میں مرد عورت برابر مساوی ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الی آخرہ۔ 23 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے شہادت دی، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے گواہی دی۔ 64 اور 68 نمبر آیت میں کافروں کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اور 72 نمبر آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ تکالیف شرعیہ کا بوجھ کتنا باری ہے، آسمانوں و زمینوں نے اس کو چھوڑا، پہاڑوں نے چھوڑا، پہاڑوں نے، زمین آسمان پہاڑوں نے اس کے اٹھانے سے معذرت کر لی اور انسان نے اس کے اٹھانے کے اقدام کیا۔ 72 نمبر آیت۔ 73 نمبر آیت میں حکمت رسالت بیان کی گئی۔ اس صورت میں اس بات کا بیان ہے، ایک ایسی گناہ کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے، ایک ایسی گناہ کا کہ کسی ایک نے بھی اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ وہ کیا ہے؟ امہات المومنین کے ساتھ نکاح۔ اللہ نے منع کیا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، تو یہ اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں بھی ازواج ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کے تحفظ اور مرتبے کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کو حرام کیا، اس لیے کہ یہ جنت میں آپ کی بیویاں ہیں۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ اس طرح صورت میں اس بات کا بیان ہے کہ
تکالیف کے وقت، مصیبتوں کے وقت دل جمی اور اطمینان قلب کے اہم عوامل میں سے اللہ پر حسن ظن ہے، جو ایمان والوں نے کیا، منافقین نے نہیں کیا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ کافروں کی جماعتوں کو دیکھ کر صحابہ نے کیا فرمایا، یہ وہ وقت ہے کہ اللہ اور رسول نے ہمارے ساتھ نصرت کا وعدہ کیا ہے، اللہ اور رسول نے سچ فرمایا۔ منافقین کو یاد دھمکی دی گئی، پیچھے مدینہ میں وہ افواہیں اڑاتے تھے نا، مرجفین، لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ لیکن پھر منافقین کو نہیں نکالا گیا ہے۔ مفسر قرطبی فرماتے ہیں آیت میں دلیل ہے، فی الآیت دلیل علی جواز ترک انفاذ الوعید، کہ وعید کی نافذ کرنے کو کبھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ موت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو مدینے میں باقی رکھا تھا اور نہیں نکالا تھا۔ کہتے ہیں یہ معروف ہے کہ بڑے لوگ اہل فضل وہ اپنے وعدے کو تو پورا کرتے ہیں، وعید کو مؤخر کرتے ہیں۔ فلما قضى زید منها وطرا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا۔ جب متبنہ کے رسم کو اللہ نے حرام کیا اور حکم نازل و ادعوہم لآبائہم، ان کو زید ابن حارثہ کہا جانے لگا، اس سے ان کو بہت وحشت ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا عوض یہ دیا کہ اس صحابی کو وہ خصوصیت دی جو کسی صحابی کو نہیں ملی، اور وہ یہ ہے کہ اس کا نام قرآن میں آیا۔ اب سورت کی آخری آیت سے پہلے آیت، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، یہ آیت مشکل ہے اس اعتبار سے کہ عام مفسرین جو اس کا معنی بیان کرتے ہیں آیت نمبر 72 کا، وہ کئی وجوہات سے درست معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں زمینوں پر، پہاڑوں پر، فابین ان یحملنہا، انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا، واشفقن منہا، اس کے اٹھانے سے ڈر گئے، وحملہا الانسان، انسان نے اٹھایا، انہ کان ظلوما جہولا، اس لیے کہ بڑا ظالم ہے وہ بڑا جاہل ہے۔ ایک تو آیت کا پہلے کے ساتھ ربط نہیں بنتا ہے، پھر بعد والی آیت لیعذب اللہ منافقین کے ساتھ اس کا ربط نہیں بنتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ آسمانوں زمینوں نے امانت اٹھانے سے کا انکار کیا، یہ قرآن کے سورۃ حج و حامیم سجدہ کی آیتوں کے خلاف ہے۔ حامیم سجدہ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، 11 نمبر آیت، قالتا أطعنا طائعين، اور سورۃ حج 18 نمبر، وللہ یسجد من فی السماوات والارض۔ پھر آسمانوں زمینوں پہاڑوں نے انکار کیا اور انسان نے انکار نہیں کیا، تو انسان تو قابل تعریف ہونا چاہیے تھا کہ یہ بڑا ظالم ہے وہ بڑا جاہل ہے۔ اب 2 آدمی ہے، ایک کو آپ دونوں کو آپ کام کا حکم دے، ایک انکار کرے دوسرا کر لے، تو جس نے کر لیا وہ ظالم و جاہل ہو گیا۔ اس لیے سورت کا ربط یہ ہے پہلے آیتوں کے ساتھ کہ سورت کے اندر آداب، اخلاق اور احکام بیان کیے گئے۔ اور یہ احکامات اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ زجر کرتے ہیں، ڈانٹ پلاتے ہیں اس انسان کو
جس نے اس امانت میں خیانت کی اور وہ انسان کون ہے؟ وہ کافر ہے اور منافق ہے۔ اس لیے حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ آیت کافر اور منافق کے بارے میں ہے، عام نہیں ہے۔ اور امانت سے مراد مناسب ذمہ داری، زمین کی مناسب ذمہ داری، آسمانوں کی مناسب ذمہ داری، پہاڑوں کو مناسب ذمہ داری، جس کی مقصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، امانت سے وہ مراد ہے۔ اور انسان کی وہ ذمہ داری جو اس کے ساتھ مناسب ہے، تکالیف شرعیہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مکلف ہے۔ تو معنی یہ ہوگا، آیت کا صحیح معنی یہ ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، بے شک پیش کی ہم نے امانت، یعنی مناسب ذمہ داری آسمانوں کی ان پر پیش کی اور زمینوں کی ان پر پیش کی، قالت اطعنا طائعین، اور پہاڑوں پر پیش کی، سورۃ حج میں اس کا بیان ہے۔ سب یہ اللہ کے حکم کے منقاد ہو گئے۔ فابین ان یحملنہا، تو انہوں نے انکار کیا اس امانت میں خیانت کرنے کی، واشفقن منہا، خیانت کرنے سے ڈر گئے، وحملہا الانسان، اس امانت کے اندر خیانت کی کافر اور منافق انسان نے۔ تو حملہ میں ساری بات آ جاتی ہے۔ حسن تفسیر المحرر الوجیز فی لطائف الکتاب العزیز، جو ابن عطیہ سے مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں قال الحسن وحملہا معناہ خان فیہا وحملہا الانسان، انسان نے اس کے اندر خیانت کی۔ کہ والآیت فی الکافر والمنافق، آیت کافر و منافق کے بارے میں ہے، کافر و منافق انسان نے اس کے اندر خیانت کی۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ کافر اور منافق انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے۔ تو لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، اس طرح مشرکوں، کافروں، منافقین، مردوں عورتوں کو اللہ سزا دیں گے۔ اس لیے اب ربط بھی صحیح ہو گیا اور آیت کا معنی بھی درست ہو گیا۔ او حملہا کا معنی ہوتا ہے خیانت کے، کیونکہ امانت کے اندر جب خیانت ہو جاتی ہے تو بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے۔ تو بوجھ اس لیے بنا کہ اس کے اندر خیانت کی، تو حملہا معنی خیانت کے آتے ہیں۔ تفسیر ابن عطیہ نے یہ توجیلی کی ہے اور یہ بہت مناسب ہے سیاق و سباق کے ساتھ بھی، اور آیات مکمل طور پر حل ہو جاتی ہے۔ اس طرح صورت میں ختم نبوت کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ خاتم النبیین معنی آخر النبیین، خاتم آخر النبیین، او خاتم عاصم کی قرات میں خاتم ما یختم بھی، جس کے ساتھ مہر لگائی جائے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تو زید کے بھی باپ نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے رجولیت کی عمر کو نہیں پہنچے، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس مسئلے کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے پیغمبر ہے، پیغمبر کا کام ہے رسالت پہنچانا۔ اچھا تو بعد میں کوئی اور پیغمبر آ کے پہنچا دیتا، و خاتم النبیین، یہ آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، تو اس لیے اس پیغمبر نے یہ پہنچایا۔ بعض جاہل لوگ ہیں وہ خاتم النبیین کا معنی نہیں سمجھتے ہیں۔ یا اس کے اندر فاسد تعویلات کرتے ہیں۔ ایسے جاہلوں کا نام ذکر کرنا یا ان کے فاسد تعویلات کو ذکر کرنا، یہ بھی ان کو حیثیت دینا ہے، لہذا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خاتم النبیین اس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ صورت میں یہ بیان کیا گیا ہے
کہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ نے یہ پیغام پہنچائے اور اللہ کے رسول کسی سے نہیں ڈرا۔ اس طرح اس صورت میں پیغمبر کی صفت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، آپ داعی ہے، آپ شاہد ہے، معراج میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کو دکھایا، اور آپ قیامت کے دن امت کے تزکیہ کریں گے۔ آپ داعی ہے، داعی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو بلا کم و کاس پہنچانا۔ آپ مدعی نہیں، آپ داعی ہے۔ پیغمبر نے دین بنایا نہیں، اللہ کا دین پہنچایا۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہے، یہ بھی دین بلا کم و کاس پہنچائیں گے، اس میں رد و بدل نہیں کریں گے۔ جو کر رہا ہے وہ بدعتی ہوگا، ملحد ہوگا، وہ پیغمبر کا درست وارث نہیں ہے۔